الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر، فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما فرغ نزل عن المنبر قال: فقلنا يا رسول الله سمعنا اليوم منك ما لم نكن نسمعه. قال: إن جبرائيل عليه السلام عرضني فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده علي فلم يصل عليه، فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك والديه الكبر عندهما أو أحدهما ثم لم يدخلاه الجنة، فقلت آمين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات علماء کرام اور اس مسجد میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کی یہ محفل اور یہ مجلس انتہائی نورانی، ایمانی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دلی جذبات اور عشق و محبت کے اظہار اور درود پاک کے نذرانوں کو پیش کر کے ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہوئے کہ کچھ دین، ایمان، حقوق اللہ اور حقوق العباد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کچھ کلمات کو سنا جائے تاکہ بھولا ہوا سبق آج ہمیں یاد آ جائے. ان دینی مجلسوں کا بنیادی مقصد ابھی آپ کے سامنے ہمارے رفیق مکرم جناب مولانا اسجد قاسمی صاحب نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا جائے اور سنا جائے ہم سب کو اس کا سچا پکا عامل بنا دے. میں بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں بلکہ اللہ کے نبی کا ایک ارشاد جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اللہ کے نبی نے ایک بڑے عجیب و غریب انداز میں
تمام امت مسلمہ کو 3 نصیحتیں فرمائی، 3 باتوں کی طرف توجہ دلایا۔ صحابی رسول حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرات صحابہ کرام مسجد میں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی منبر کے پاس آئے، فرمایا احضروا المنبر، اے لوگوں منبر کے پاس آ جاؤ۔ حضرات صحابہ کرام جو کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ادھر صفوں میں بیٹھے ہوئے، سب سمٹ کر کے منبر کے پاس آ گئے۔ اللہ کے نبی کا عمل ایسا سامنے آیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرماتے اللہ کے نبی جو منبر کی سیڑھی بنی ہوئی تھی، آپ پہلی سیڑھی پر چڑھ گئے، پہلے زینے پر، اور زور سے کہا آمین۔ پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ پھر تیسرے زینے پر قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ حضرات صحابہ کرام آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کان کھلا ہوا ہے، کانوں سے سن رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی آمین کیوں کہہ رہے ہیں۔ کسی نے دعا دی ہوگی، کسی نے بد دعا دی ہے، کیا بات ہے، آمین کہا کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی ایک زینے پر، دوسرے زینے پر، تیسرے زینے، ہر سیڑھی پر چڑھتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ پھر فرماتے اب تیسری کے بعد جگہ نہیں ہے، اتر کر کے نیچے آ گئے۔ فلما فرغ نزل عن المنبر قال فقلنا یا رسول اللہ سمعنا اليوم منك ما لم نكن نسمعه۔ اے اللہ کے نبی، آج تو ہم نے آپ کی زبان مبارک سے ایسے کلمات اور ایسے انداز سے سنے ہیں کہ آج سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ سیڑھی پر چڑھتے چلے جائیں اور آمین کہتے چلے جائیں۔ کیوں آپ سیڑھی پر چڑھے؟ آپ نیچے بھی کہہ سکتے تھے، آپ نے آمین کیوں کہا ہے؟ کس کا جواب آپ نے دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، ہر سیڑھی کا جواب دیا۔ فرماتے اللہ کے نبی نے جو تینوں سیڑھی پر اپنے قدم مبارک رکھے اور آمین کہا، کیوں کہا؟ وہ ساری باتیں جواب میں فرمائی اور 3 باتیں فرمائی۔ وہ 3 باتیں آپ کو سننی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جب میں نے پہلے زینے پر، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین آئے۔ حضرت جبریل امین آئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ انسان، مردود ہے وہ انسان کہ جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا اور وہ اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو رو رو کر کے، منا کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکا۔ اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر۔ اللہ کے نبی سے کس نے کہا؟ جبریل امین نے کہا، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ حضرت جبریل امین بد دعا دے رہے ہیں کہ وہ انسان، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جس کو رمضان کا مہینہ ملا، دن اور رات ملا، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ملا، گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ملا، جہنم سے آزادی کے خلاصی کا مہینہ ملا، اور وہ دن کے روزے اور رات کی نوافل اور عبادات کر کے وہ اللہ کو منا نہ سکا، مغفرت نہ کروا سکا۔ اللہ
کی لعنت ہو اس انسان پر۔ اللہ کے نبی فرماتے فقلت آمین، میں نے آمین کہا اس پر۔ دیکھو تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین بد دعا دے رہے ہیں، اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ تمام نبیوں کے سردار اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ جبریل امین جو کچھ لے کر کے آتے ہیں وہ کائنات کے مالک اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ کا نبی جو زبان مبارک سے بولتا ہے ان هو الا وحی یوحی، وہ تو وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بددعا کے لیے بھیجتا ہے جبریل امین کو، اور اس پر آمین کہہ کر کے آخری مہر لگا رہے ہیں تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ کہ لعنت ہو ایسے جوان اور ایسے انسان پر کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرائی، روزہ نہیں رکھا، روزہ رکھا تو روزے کی جو شرائط ہے، جو روزے کے اندر ہنر پیدا کرنے والے اعمال ہیں، اس سے محروم رہ گیا۔ رمضان کی راتیں ملی، تراویح نہیں پڑھی تو چھوڑ پکڑ کر کے پڑھی ہے۔ رمضان کے دن اور راتوں کو اللہ کی عبادت کے اندر نہیں گزارا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے۔ ایک چیز پھر آگے فرماتے کہ جب میں نے دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا، فلما رقیت الثانیہ قال بعدا، فرماتے جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر کہ جی اے نبی جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور اس کی زبان سے آپ پر درود و سلام نہ نکلے۔ درود و سلام نہیں نکلتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے نبی سے محبت نہیں کرتا، تیری زبان دعویٰ کرتی ہے محبت کا، لیکن تیرے دل میں تیرے نبی اور تیرے محسن کی قدر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا اے محمد الرسول اللہ، اگر آپ کا نام آئے اور اگر کوئی بندہ خاموش رہے، آپ پر درود نہ پڑے، تو اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر۔ اللہ کے نبی نے فوراً کہا آمین۔ اللہ کے نبی جو محسن کائنات ہے، شافی محشر ہے، اور ایسا محسن جو دنیا میں عالم برزخ میں عالم محشر میں ہر جگہ جس کا احسان ہی احسان ہے، اس محسن کا نام آئے اور اس پر مسلمان درود و سلام کا نذرانہ نہ پیش کرے، اس سے زیادہ بخیل، اس سے زیادہ کنجوس، اس سے زیادہ بدبخت انسان دنیا کی سرزمین پر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی پر آپ خوش نصیب ہیں، وہ لوگ کہ جو مہینے میں 1 2 3 یا روز آنا اللہ کے نبی پر درود و سلام کی عادت ڈالے ہوئے ہیں۔ مسلمان اس کی طرف نہیں چلتا، مسلمان تو درود و سلام پڑھنے کی طرف بہت ہی کم، وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ قبر کو پوجنے والے بریلوی کے لوگ، یہ لوگ درود پڑھتے ہیں۔ عام مسلمان درود کی فضیلت کو جانتا ہی نہیں ہے کہ درود ہے
کیا چیز؟ اللہ نے قرآن میں ببانگ دہل ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صرف ایک عبادت، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، سب کے بارے میں حکم فرمایا زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، حج ادا. لیکن جب درود کا معاملہ آیا تو اللہ قرآن میں فرماتے کہ اے لوگوں، اللہ اور اس کے نورانی فرشتے محمد الرسول اللہ پر رحمت اور دعاؤں کی برسات کرتے ہیں. اے مسلمانوں، تم بھی اللہ کے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھے گا قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا. یہ کہے اور یہی نہیں، دیکھو درود کی برکت دیکھو. فرماتے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام. کہ اللہ کے زمین پر رحمت کے فرشتے گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی پھرنا ہے. جہاں دیکھتے کوئی درود پڑھ رہا ہے اللہ کے نبی پر، کسی انسان نے، مرد نے، جوان نے، بوڑھے نے اگر درود پڑھا ہے اس درود کو وہ اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر کے تیزی کے ساتھ جاتے ہیں روضہ اطہر پر اللہ کے نبی کی خدمت میں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ کے فلاں بندے جس کا نام یہ ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس نے آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا. اس درود پڑھنے والے کا بھی نام، اس کے باپ کا بھی نام لے کر کے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر اطہر کے پاس ایک فرشتہ ہے، اللہ نے اس کو مسلط کیا ہے. اس کے کان میں یہ طاقت رکھی ہے کہ دنیا کے جس کونے میں درود پڑھا جاتا ہے وہ فرشتہ اس کو سن لیتا ہے اور اس کو سارے انسانوں کا نام بھی معلوم ہے. وہ نام لے کر کے اس درود کو اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں اور اللہ کے نبی فوراً جواب دیتے. اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو انسان میری قبر کے پاس آ کر کے درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں اور اگر دور سے پڑھتا ہے تو وہ میرے پاس پہنچا دیا جاتا ہے. صحابی کو بڑی حیرت ہوئی، کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو قبر میں جا کر کے ہڈی، کھال، گوشت، چمڑا سب ختم ہو جائے گا، سنیں گے کیسے آپ؟ فرمایا یاد رکھو اللہ نے انبیاء کے جسم کو مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ کھائے، اس لیے انبیاء کا جسم سالم رہتا ہے قبر کے اندر. اللہ کے نبی کے پر جو درود پڑھا جاتا ہے اللہ کے نبی کے پاس پہنچایا جاتا ہے. اب اگر دونوں کو مان لو، وہ فرشتہ جو قبر اطہر کے پاس کھڑا ہے وہ بھی سن رہا ہے اور یہ فرشتہ جو زمین میں گھوم رہا ہے یہ بھی سن رہا ہے، تو یہ بھی پہنچائے گا اور وہ بھی پہنچائے گا، تو ایک درود 2 مرتبہ پہنچ گیا اور اس کا بھی نام اور اس کے باپ کا بھی نام، جبکہ باپ کا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی پر درود تو بڑی عالی شان چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اچھا ابھی بس نہیں،
فرمایا ومن صلی علی واحدہ حطت عنہ 10 خطیات، ایک مرتبہ درود پڑھو گے اللہ اس کی برکت سے اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ابھی بھی بس نہیں، انعام کی پھر بارش ہوئی، فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھو گے تو اللہ اس کی برکت سے رفعت عنہ 10 درجات، اللہ جنت میں اس کے 10 درجے بلند فرما دے گا ایک مرتبہ درود کی برکت سے۔ یہ تو ایک مرتبہ ہو گیا۔ ایک حدیث میں طبرانی کی روایت ہے، اس نے تو کمال آنکھیں کھول دی، عجیب و غریب انداز میں فرمایا من صلی علیہ وسلم رہیے، پھر فرماتے ومن صلی علیہ 100، اور اگر مجھ پر روزانہ کوئی 100 مرتبہ درود پڑھے، 100 مرتبہ، یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے، 100 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ 3 انعام عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، میرا اور آپ کا نہیں، فرماتے جس نے 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالی تو اللہ کے نبی فرماتے کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق، کہ اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں ماتھے پر لکھ دیں گے کہ یہ آدمی منافق نہیں ہو سکتا۔ جب منافق نہیں ہوگا تو ایمان والا ہوگا، اور جب ایمان والا ہوگا تو اللہ کی رحمت سے ضرور مالا مال ہوگا۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ 100 مرتبہ درود پڑھو، فرماتے کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار، کہ اللہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں لکھ دیں گے کہ یہ آدمی جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا گیا ہے، اب جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ یہ تو میرے نبی کا نام لیوا ہے، میرے محبوب کا نام لیتا تھا، میرے محبوب کے نام کی زد لگایا کرتا تھا۔ جو میرے محبوب کا نام لینے والا ہوگا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے فرمایا کہ جو آدمی 100 مرتبہ درود پڑھے گا اسکنہ اللہ یوم القیامت مع الشہداء، کہ اللہ اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ شہید، اسلام کے نام پر شہید ہونے والا، جس کا درجہ بڑا بلند ہے جنت کے اندر، اللہ اپنے محبوب کے نام کی برکت سے اس کو شہیدوں میں شامل فرما دے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام پر درود کی برکت ہے۔ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا، کثرت سے درود پڑھنا، جو چاہو درود پڑھو، برکت سے خالی نہیں، رحمت سے خالی نہیں ہے، اللہ کے مغفرت کے سمندر سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، یہ بھی ایک درود ہے۔ فرماتے جو آدمی اس درود کو پڑھے گا، ایک مرتبہ پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ 70 فرشتے 1000 سال تک، اس کے 1000 دن تک اس کے ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، اتنا ثواب ہے اس کے اندر۔ عجیب و غریب
اللہ کے نبی پر درود کی کثرت ہر مرض کی دوا، ہر مرض کا علاج، ہر پریشانی کا علاج، ہر مصیبت کا علاج، اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنا، کثرت سے درود پڑھنا، اللہ کے نبی پر درود کی عادت ڈالنا، اور 100 مرتبہ تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ اگر ہر نماز کے بعد بھی ہم 20 مرتبہ درود پڑھیں تو 5ویں نماز پوری ہوگی اور 100 مرتبہ درود بھی ہمارا پورا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی کثرت سے درود پڑھو، جتنا زیادہ سے زیادہ مجلس میں درود پڑھو، الگ بیٹھ کر کے، الگ چلتے پھرتے، ہر حال میں درود کی عادت ڈالو، یہ اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ ایک چیز پھر فرماتے، جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو بڑی عجیب بات فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ کے پاس سے جبریل امین آئے اور انہوں نے بد دعا دی، اور وہ بد دعا کیا دی؟ فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کوئی انسان، لعنت ہو اللہ کی ایسے انسان پر جس انسان نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کرتے کرتے جنت کو نہ پا سکا، اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر۔ اللہ کے نبی فرماتے میں نے فوراً آمین کہا اس میں۔ اللہ نے بڑی تاکید فرمائی، دیکھو حقوق العباد میں سب سے چوٹی پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے۔ ماں باپ کا حق یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو فرمایا ہے، اتنا اہتمام کہ اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، وہیں اللہ تاکید کے ساتھ فرماتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فاعل حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے۔ اس خالق حقیقی نے اپنا عمل کو ظاہر فرمایا ہے ماں باپ کی شکل میں، کہ ماں باپ کے عمل کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو، اس لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا پوری توجہ کے ساتھ معاملہ کرو۔ اللہ نے بڑی تاکید فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ یہ ماں باپ جب بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائے، مزاج میں بڑھاپا چونکہ لاعلاج بیماری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے چڑچڑا پن آ جائے تو دیکھو خبردار، قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ کو اف مت کہنا، چھڑکنا مت، تیزی سے مت بولنا، زبان کی سختی سے مت بولنا، اور جب بولنا تو قرآن کہہ رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے مولا کائنات، اے مولا، اے میرے اللہ، جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اے اللہ بڑھاپے میں آج جب یہ مجبور اور معذور ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ فرما۔ دعا کرنا، زبان کی سختی، ارے بولتا رہتا ہے، ارے چپ ہو جا، نہیں، اگر یہ کہا تو یاد رکھنا اللہ ایسا ناراض ہوگا کہ مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ محرومی، اللہ نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، فرمایا اے اللہ کے نبی، میں حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، کس کے ساتھ کروں؟
اپنی ماں کے ساتھ کر، یعنی ماں کی خدمت کر، کا پھر اپنی ماں کی خدمت کر، کا پھر یہی فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر، پھر چوتھی مرتبہ فرمایا ثم اباک فادناک ادناک، کہ اپنے باپ کی خدمت کر، باپ نہ ہو تو جو قریبی رشتہ دار ہے اس کی خدمت کر۔ 3 مرتبہ ماں کا نام لیا، ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر۔ مفسرین نے لکھا ہے، محدثین فرماتے ہیں ماں کی خدمت کر، کیوں 3 مرتبہ فرمایا؟ کہ ماں نے 3 عمل ایسے کیے ہیں کہ دنیا کا کوئی مرد اس عمل کا بدلہ نہیں پیش کر سکتا۔ اسے قرآن نے فرمایا قرآن نے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ ماں کیا ہے کہ دیکھ تجھے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، اور کرہا، قرآن کہتا ہے کرہا یعنی انتہائی تکلیفیں سہ کر کے تجھے 9 مہینہ پیٹ کے اندر رکھا ہے۔ اب دیکھ اس کی پریشانی، اس کے گردے میں درد ہے، پین کلر کہہ رہا ہے کہ کھاؤ، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے اگر کھایا تو تیرا بچے پہ اثر پڑ جائے گا۔ ماں تڑپتی رہے گی، وہ پین کلر نہیں کھا سکتی کہ میرا بچہ نہ خراب ہو جائے۔ یہ ماں ہے، سارے درد، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، 9 مہینہ پیٹ میں رکھ کر کے تجھ کو سہا ہے۔ اور پھر فرماتے وہ وضعتہ کرہا، جب 9 مہینہ پورا ہو گیا تو اس ماں نے تجھے پریشانی تکلیف سہ کر کے تجھے جنا، اور اس جننے میں کتنی پریشانی اٹھائی کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا آپریشن ہوگا تو تیری زندگی کے خاطر اپنے پیٹ کو چاک کرے۔ یہ ماں کی قربانی ہے، اور ساری دنیا تو ہاتھوں میں لڈو لیے کھڑی رہتی ہے، لیکن اگر چیخیں کسی کی نکلتی ہے، درد کسی کو ہوتا ہے تو وہ اس ماں کو ہوتا ہے جس کے پیٹ میں تو پل رہا ہے۔ اور یہی نہیں، تیسرا مسئلہ آتا ہے، قرآن کہتا ہے وَفِصَالُهُ 30 شہرا، تجھے 2 سال تک اپنی چھاتی سے لگا کر کے اپنے جسم کا جوہر دودھ کی شکل میں تجھ کو پیش کیا، تجھے بھوکا رہنے نہیں دیا، کوئی ایسی چیز کھٹی میٹھی ایسی کوئی چیز نہیں کھائی جس کے بارے میں ماں کو معلوم ہو جائے کہ اگر یہ کھاؤں گی تو دودھ میں کمی آ جائے گی اور میرا بچہ بھوکا رہ جائے گا۔ نہیں کھایا اسے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، یعنی 3 درجہ ماں کا بڑھا ہوا ہے۔ اور یاد رکھ، اگر یہ ماں باپ خوش ہے تو اللہ تجھ سے خوش ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اگر یہ ماں باپ خوش ہے تو تیرا اللہ تجھ سے خوش ہے، اور اگر یہ ماں باپ ناراض ہے تو سمجھ لے کہ عرش و کائنات پر بیٹھا ہوا اللہ تجھ سے ناراض ہے اور خوش نہیں ہے۔ بڑی عجیب چیز ہے۔ ایک صحابی حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بعض لوگوں نے ان کا نام بھی ذکر کیا ہے، حضرت علقمہ، لیکن روایات میں کچھ کمیاں ہیں، لیکن واقعہ سچا ہے۔ اللہ کے نبی ایک صحابی ہیں، بالکل آخری وقت ہے اور کلمہ نہیں نکل رہا ہے زبان سے، لوگ کہہ رہے کلمہ پڑھو، طاقت نہیں ہے کلمہ پڑھنے کی، صحابی رسول ہے اور بڑے نمازی، بڑے عبادت گزار صحابی ہیں، تو عبادت گزار تو ہیں، وہ تو تقوی کے ایمان تھے،
لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کو اطلاع کرو کہ آئیں کلمہ پڑھا دیں، کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، کہا پڑھو کلمہ، کہ اللہ کے نبی طاقت نہیں ہے کلمہ پڑھنے کی، بڑی کمزوری ہو رہی ہے۔ اچھا ماں کو بلاؤ، اس کی ماں کہاں ہے؟ تم اس سے ناراض ہو؟ جی اللہ کے نبی میں ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہو؟ کہ اس نے ساری زندگی اپنی بیوی کا کہنا مانا ہے اور مجھ کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے۔ اپنی بیوی کے کہنے میں رہتا تھا، میری خدمت، میری خاطر، میرے لیے کچھ نہیں بولتا تھا، میں اس سے ناراض ہوں۔ اچھا لاؤ آگ جلاؤ، لکڑیاں اکٹھا کرو، میں اس کو اس آگ کے اندر ڈالوں گا، تم اس کو برداشت کرو گی؟ اللہ کے نبی میں کیسے برداشت کر لوں گی اپنی نگاہوں کے سامنے؟ کہ تو پھر معاف کرو ورنہ روح نکلے گی، جہنم کی آگ اس کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے۔ فرماتے ماں نے معاف کیا، ادھر معاف کیا، ادھر زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ ماں باپ کی نافرمانی مسلمان کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے، یہ تو رحمت ہے۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے من نظر الى والديه نظرة رحمت جعل الله له بكل نظرة حجة مبرورة۔ جو شخص سنو، اس کو اپنی ذہن میں بٹھاؤ اور لے کر جانا، اللہ کے نبی فرماتے جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک پر محبت کی نگاہ ڈالی، کیا مطلب؟ ماں بیٹھی ہوئی ہے، محبت کے ساتھ اس کو دیکھ لیا، باپ بیٹھا ہوا ہے، محبت کے ساتھ اس کو دیکھ لیا، محبت کا معاملہ کر لیا دل سے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی نگاہ محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ پر ڈالے گا، ہر نگاہ کے بدلے حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ حج مقبول آسان کام نہیں ہے، لاکھوں 30 لاکھ 35 لاکھ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، چند آدمیوں کا حج قبول ہوتا ہے۔ یہاں گھر بیٹھے صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا جب نگاہ ڈالے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ بھی نگاہ ڈالو گے یا اس سے زیادہ ڈالو گے، ہر نگاہ کے بدلے حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ یہ ماں باپ بڑی چیز ہے، اگر نافرمانی کرتا ہے تو یاد رکھ، اللہ کے نبی نے ایک حدیث فرمائی جس میں 15 چیزیں فرمائی کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ان 15 چیزوں میں سے فرمایا اطاع الرجل زوجته وعق امه۔ جب ایسے حالات آ جائیں، ایسے بدنصیب لوگ دنیا میں پیدا ہونے لگے کہ لوگ اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر کے بوڑھی ماں کو لات مار دیں۔ بیوی نے کان میں کہا کہ ماں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، اور وہ جوان بدنصیب جا کر کے اپنی ماں پر برس پڑا۔ پھر فرماتے جب ایسے بدنصیب لوگ پیدا ہو جائیں، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، کہ لوگ اپنے دوستوں کے کہنے میں آ کر کے بوڑھے باپ کو چھوڑ دیں۔ کیا مطلب؟ باپ لیٹا ہوا ہے چارپائی پہ، آواز لگا رہا ہے اے بیٹے ادھر آ، اور بیٹا یہ کہہ کر کے باہر نکل جائے کہ ارے ابا تو تو بولتا ہی رہتا ہے، میرے دوست کھیل میں بازار میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا جب ایسے حالات آ جائیں؟ فرماتے فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَصْفًا أَوْ مَسْخًا أَوْ قَطْفًا۔ اب انتظار کرو، آگ کی بارش برسے گی آسمان سے، زمین میں زندہ دھسا دیے جاؤ گے، انتظار کرو
اللہ کا عذاب آسمان سے اس طریقے سے آئے گا جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، دانے بکھر جاتے ہیں۔ دیکھ لو آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ایک آفت ختم نہیں ہوتی، دوسری آفت آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ساری دنیا کے اندر مسلمان تباہ ہے، برباد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اگر شریعت اور اللہ کے نظام کو توڑتی ہے توڑے، لیکن اگر مسلمان نظام خداوندی کو توڑتا ہے تو اللہ کا عذاب اس کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ کسی پہ کیوں آئے گا؟ ساری دنیا میں جب سے دنیا آباد ہے اللہ کا عذاب آیا ہے نبی کے ماننے والوں کی، جن کے پاس دین کی دعوت ہی نہیں پہنچی ہے، جن کے پاس نبی نہیں آیا، کوئی نظام خداوندی نہیں آیا۔ اب آپ اس کے اوپر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ اللہ کے نبی نے بڑی تاکید فرمائی ہے، اور اتنی تاکید، یہ ماں اور یہ باپ تو تیرے لیے جنت ہے، جنت بنا دے اپنی خدمت کر کے۔ بیوی کا درجہ بیوی کو دے، ماں کا درجہ ماں کو دے، دونوں کو ایک ساتھ ملائے گا تو تباہی اور بربادی آ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی بہت ڈرنے کی چیز ہے، حقوق العباد کی فکر کرنا، حقوق العباد کے سب سے اونچے نمبر پر ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ دیکھو حضرت اویس قرنی صحابی رسول نہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایمان لے آئے، اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھیجا کہ اے نبی، اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں یمن سے، لیکن میرے ساتھ مجبوری ہے کہ میری بوڑھی ماں ہے اور اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایمان تو لے آئے، لیکن اللہ کے نبی کا دیدار نہیں ہوا، اس لیے رئیس الاولیاء رئیس التابعین میں شمار فرما دیا، اور بڑی تاکید فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ ویسے قرنی یمنی تم کو ملیں گے، ایسے ایسے ہیں، اگر وہ ملے تو ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرا۔ حضرت عمر فاروق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے وہ ایسے قرنی؟ عاشق رسول تھے، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کہ شکلیں ہماری لالا اور بنیا دشمن رسول کی طرح ہیں، لیکن جب کہیں کوئی کارٹون یا اللہ کے نبی پر کرتے تو ہماری محبت جو ہے سڑکوں پر اور تھانوں کے گھیراؤ پر نظر آتی۔ نہیں، ایسے نہیں، کیسے تھے؟ عاشق رسول تھے۔ جنگ احد میں اللہ کے نبی کا دندان مبارک شہید ہوا، معلوم ہے؟ اللہ کے نبی کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ ہوتے 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 یمن میں حضرت اویس قرنی کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے دانت شہید ہو گئے۔ اویس قرنی نے نہ آؤ دیکھا نہ داؤ دیکھا، ایک دانت پکڑ کر کے کسی بھی طریقے سے، کیا انہوں نے طریقہ اختیار کر زندہ دانت کو نکال دیا کہ میرے نبی کا دانت نہیں رہ گیا تو ویسے قرنی دانت رکھ کر کے کرے گا کیا؟ پھر پتا چلا کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد والا ہو، اس کے بعد والا ہو۔ ایک 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 کر کے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اویس قرنی نے اپنے سارے دانت توڑ لیے کہ جب میرے نبی کا دانت نہیں رہا، حالانکہ 2 ہی دانت،
تو ویسے قرنی دانت رکھ کے کرے گا کیا؟ اللہ کے نبی سے یہ محبت تھی میرے بھائی، اللہ کے نبی سے محبت تو صحابہ نے کر کے دکھلا دیا۔ اللہ کے نبی کا وصال ہوا، ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ کسی صحابی نے کہا اے عبداللہ کر کیا رہے ہو؟ کھیت میں کام کر رہے، معلوم ہے کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ارے اللہ کے نبی پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا، پڑا اور اتر گئے اور دعا کی اے اللہ اب تک ان آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا تھی تیرے نبی کی، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، میری آنکھیں بھی لے لے، اور اسی وقت نابینا ہو گئے۔ یہ عشق رسول تھا۔ عشق رسول کی داستان بڑی لمبی ہے، پھر کسی موقع پر بیان کیا۔ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کی یہ نصیحت، حضرت جبریل امین کی یہ نصیحت بدعا کی شکل میں جو ہے، اس کو اپنے قریب بتانے دے رہے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ملے اس کی قدر کرنا۔ ایک، اللہ کے نبی پر کثرت سے درود، ہر مرض کی، ہر پریشانی کے لیے درود کی کثرت کرنا۔ جن مجلسوں میں درود کا ورد ہوتا ہے، اپنا کام دھام ساری چیزیں چھوڑو اور اس درود اور اس مجلس میں آ کر کے شریک ہو۔ تیسری چیز، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، محبت کا معاملہ کرو۔ جن کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ہے اور اب تک ناراض ہے، جا کر کے پاؤں پکڑ کر کے رو رو کر کے منا لو، یہی جنت ہے اور یہی رحمت خدا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے، نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ رب العالمین۔ اللہم انی اشہدک انت اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے الہ العالمین، آپ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین ہیں۔ اے اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہی اللہ ہے، آپ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ اے اللہ، آپ ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ اے اللہ، ہمیشہ سے زندہ ہیں اور آپ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اے اللہ، سارے کمالات اور خوبیوں کے مالک ہیں، عرش و کرسی کے مالک ہیں، جنت اور جہنم کے مالک ہیں، موت اور زندگی کے مالک ہیں۔ اے اللہ، غمی اور خوشی کے مالک ہیں۔ اے الہ العالمین، صحت اور بیماری کے مالک ہیں۔ اے کریم آقا، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، ساری دنیا آپ کے محتاج ہے۔ اے اللہ، آپ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اے کریم آقا، آپ سب کی سنتے ہیں، آپ غفار الذنوب بھی ہیں۔ اے اللہ، آپ ستار العیوب بھی ہیں۔ اے اللہ، آپ جیسا اللہ کوئی نہیں ہے۔ اے کریم آقا، ہم سب آپ کے بندے ناتوائیں، کمزور ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے مولا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ، اپنی دریائے رحمت سے ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، جو گناہ ہم نے کیا اور بھول گئے یا کیا اور یاد ہے، اے اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اے کریم آقا، نام اعمال کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیجیے۔ اے کریم آقا، ہمارے دل کی سیاہی اور زنگ کو دور فرما دیجیے۔ اے مولا، تو رحیم ہے، اپنے رحم و کرم سے نواز دے۔ اے کریم آقا، امت کو بلا اور مصیبتوں سے دور فرما دیجیے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو اس مہلک بیماری سے بچا لیجیے۔ اے اللہ، ساری دنیا مبتلا ہے،
اے کریم آقا ساری دنیا کی حفاظت فرما دیجئے، حرمین کی حفاظت فرما دیجئے، بلاد عرب کی حفاظت فرما دیجئے، حرمین کی حاضری کے راستوں کو آسان فرما دیجئے۔ اے کریم آقا اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں، اے اللہ سب کے دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس درود کی اس مجلس کو شروع سے لے کر آخر تک سب کو قبول فرما دیجئے۔ اے مولا اپنی رحمت سے نواز دیجئے، اپنے کرم سے نواز دیجئے۔ اے اللہ اپنے نبی کی اس امت کے حال پر رحم فرما دیجئے، ہر حرام سے بچا لیجئے، ہر حلال سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ اس رمضان میں اور رمضان کے بعد ہمارے بہت سے اکابر چلے گئے، اے اللہ ابھی جلدی ہی 2 دن پہلے مولانا شاہین جمالی اے اللہ یہ دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے۔ آپ نے جتنی عمر ان کو دنیا میں عطا فرمائی تھی وہ پوری کر کے چلے گئے۔ اے مولا اس درود پاک کی مجلس اور اس وعظ و نصیحت کی مجلس، اے اللہ اس کا سارا ثواب ان بزرگان دین پر پہنچا دیجئے، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ اے مولا اپنی رحمت سے نواز دیجئے۔ اے اللہ ہم ان کے نام لیوا جو دنیا میں موجود ہے ہمارے ایمان اور عقیدے اور عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، ہر مہلک بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا محمد فی الارواح وصلی وسلم علی قلب سیدنا محمد فی القلوب وصلی وسلم علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد وصلی وسلم علی قبر سیدنا محمد فی القبور وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔